يا رحمن يا حنان يا برهان يا منان يا رضوان. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام: الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. من این لی الخیر یا رب. عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی حقیقت سمجھنے کا مہینہ ہے. ہمارے ذہنوں میں جو دعا کا کنسیپٹ اور تصور ہے، اس تصور کے برخلاف معصومین نے ہمیں دعا کی تعلیم دی ہے. انسان جب خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو دو مقصد ہوتا ہے. خدا کے علاوہ بھی اگر کسی دولت مند، کسی ثروت مند، کسی سخی انسان کے پاس کوئی نادار جاتا ہے تو اس کا دو مقصد ہوتا ہے. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اس کا اکاؤنٹ جو خالی ہو گیا ہے وہ بھر جائے. تو جب جاتا ہے کسی سخی کے دروازے پر تو اس کا دربان اور گیٹ کیپر جو ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے: کس لیے آئے ہو تم؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا کچھ نہیں، یہ ہمارا خرچہ چلاتے ہیں، پیسہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں ضرورت ہے، بچوں کے بھوکے مرنے کی نوبت آ گئی، اب نہیں ہے کچھ. کہا تو اس میں اس سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اس مرحلے میں اس سیٹ سے ملاقات کوئی ضرورت نہیں رکھتی ہے. تمہیں پیسہ چاہیے، ضرورت پوری ہونی چاہیے، کل تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ چلا جائے گا. کیا ضرورت ہے تم کو ملاقات کرنے کی؟ تم کو جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار میں تمہارا اکاؤنٹ بھر دیا جائے گا. وہ بھی چلا تھا کیوں؟ اس لیے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ واپس لوٹ جاتا ہے. لیکن ایک وقت جو جانے والا جاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اکاؤنٹ بھرے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے تنہائی میں گفتگو کرے. تو اب اگر اس سخی کے پاس جس کے پاس گیا کوئی دوسرا بیٹھا بھی رہے گا تو اسے کھلے گا، کہ اس لیے کہ تنہائی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جو رازدارانہ گفتگو کرنی ہے وہ نہیں حاصل ہو پا رہی ہے. ایک ماں کا بچہ جو برس کے بعد باہر سے آتا ہے اور مسلسل لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں
اور جب وہ بچہ لوٹنے لگتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ میں نے تو سمجھا نہیں کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا. ایک لمحے کے لیے تو بات بھی نہ ہو سکی, سب دوسرے ہی لے کے چلے گئے. ماں کو اکاؤنٹ نہیں بھرنا ہے, ماں کو اس سے 2 لمحے تنہائی میں بات کرنی ہے. اب سب وقت لے گئے اس کا, میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. تو خدا سے جو دعا کرنی ہے, دونوں طریقے کی دعا ہیں. فہرست والی بھی دعائیں ہیں, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, تو اس سے خدا کی ملاقات نہیں چاہیے, یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. لیکن اگر خدا سے ملاقات کرنا ہے تو پھر تنہا جانا ہوگا خدا کے پاس. تنہا کیسے جایا جائے؟ رات کے سناٹے میں اکیلے, جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو, یہ کافی ہے تنہائی کے لیے؟ نہیں, یہ کافی نہیں. یہ تو مکان کی تنہائی ہوئی, یہ تو جسمانی تنہائی ہوئی کہ کوئی نہیں ہے. یہ تو مل جائے گی, رات کے سناٹے میں اٹھو گے, ایک گوشے میں آ کے بیٹھ جاؤ گے, یہ تنہائی مل جائے گی, کوئی نہیں, سب سو رہا. لیکن شعور کی تنہائی, فکر کی تنہائی, محبت کی تنہائی, جس دل میں 1000 قسم کی محبت بھری ہوئی ہے, مال کی محبت, دولت کی محبت, بیوی کی محبت, بچے کی محبت, ان کی محبت, ان کی محبت, سائٹ کی محبت, انٹرنیٹ کی محبت, فیس بک کی محبت, اس کی سب محبتیں جس میں بھری ہوئی ہیں, اس میں تنہائی کہاں ہے؟ ہم تو ایک پورے جم غفیر کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائیں. خدا کہتے ہیں ہمیں نہیں منظور ہے ایسی ملاقات. تم ہم سے ملاقات, تم تو پورا لشکر لے کے آئے ہو, تم تو اسی میں گرفتار ہو, ہم سے کیا بات کرو گے؟ تنہائی چاہیے. تا وقت کہ فکروں کو تنہا کر کے نہیں آؤ گے, تا وقت کہ شعور کو کنارے رکھ کے نہیں آؤ گے, مادی شعور کو, تا وقت کہ سب کچھ کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں نہیں آؤ گے, اس وقت تک ملاقات میسر نہیں ہے. دعا ابو حمزہ صومالی اس درجے کی دعا ہے. لہذا آہستہ آہستہ پریکٹس کرے انسان تاکہ اس درجے تک پہنچے دعا ابو حمزہ صومالی کے ذریعے. لہذا یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ایک ہی دن ساری دعائیں ابو حمزہ صومالی پڑھ لیجئے. وہ دعاؤں کی کتاب رکھ کے دعا نہیں پڑھی جاتی ہے. مستحبات کے لیے کیا کہا کہ جب تک حال رہے اس وقت تک پڑھو, جہاں سے رابطہ ختم ہو جائے کاغذ پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. کب ختم ہوگی دعا, کب ختم ہوگی دعا, جب تک حال ہے پڑھو, بقیہ جاؤ, پھر جاؤ تھوڑی دیر ادھر گھومو, پھر حال پیدا ہو جائے دعا, حالت رہے باقی دعا کی. ملاقات کرنی ہے. ابو حمزہ صومالی اس درجے کی دعا ہے. اس درجے تک پہنچو کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے ملاقات کی طرف کچھ اور لے کے اس کی بارگاہ میں نہ جاؤ, ورنہ وہ ادب کرنے پر آئے گا. دعا یہ کرو کہ وہ تمہارا ادب سزا کے ذریعے سے نہ کرے, فراق کے ذریعے سے نہ کرے. لا تعذبنی بعقوبتک, میرے مالک اپنی سزا کے ذریعے سے مجھے ادب نہ فرما. ہم ہیں ادب کے لائق, ہم بے ادب ہیں, ہمیں ضرورت ہے ادب کی, لیکن تیری سزا کے ذریعے سے نہیں, تیری محبت کے ذریعے سے. ہمیں ضرورت ہے ادب کی, لیکن توفیق کے ذریعے. ادب فقط سزا کے ذریعے سے نہیں ہوتا, توفیق کے ذریعے سے بھی ادب ہوتا ہے, توبہ کے ذریعے سے بھی ادب ہوتا ہے. موقع مل جائے اگر توبہ کا تو یہ توفیق الہی ہے, ادب کرنا چاہتا ہے تمہیں. اور جو دوسرا جملہ ہے دعا کا وہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ حل کیسے ہو, معمولی دعا نہیں ہے. ابو حمزہ صومالی, عرض کیا کس درجے کے انسان کا نام ابو حمزہ صومالی. شب کے سناٹے میں جہاں کوئی نہیں رہتا ہے, وہ امام کے پاس سحر کے وقت ہے, روزانہ کہتا ہے امام روزانہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ماہ رمضان میں رات بھر نماز پڑھتے تھے, اور ہم پڑھتے ہیں نا نماز, تمنا لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ شب قدر آئے گی. سارا ہم و غم یہ ہے ہمارا کہ 6 دن کی نماز ہو جائے, سارا ہم و غم اسی پر رہتا ہے. قضائے عمری جب کہا ہے مستحب ہے یہ نماز پڑھو خدا کے لیے, یہ تو تم نے کچھ کیا نہیں, واجبات ہی ادا ہو جائے 6 دن کی نماز میں تو کمال ہے. نہ وہ نماز کہاں ہوتی ہے, وہ قبول کر لے وہ اس کی بات ہے. مستحب ہے 100 رکعت نماز, مستحب بھی پڑھو, اتنی عبادت رہے.
کیوں تمنا ہو کہ قضا پڑھیں بنا بنا. اچھا جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی احتیاط کرتے ہیں شاید کہیں قضا ہو گئی. کیوں قضا ہو گئی ہوگی؟ کیوں قضا ہو گئی ہوگی؟ کہا شب قدر کا بہترین عمل کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا ہے صاحب, شاید اس سال ہو آپ کے, خدا کرے ہو, ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کے لیے نکالا جا سکے, شاید شب 23. شیخ صدوق نے اور نہ معلوم کتنے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شب قدر کا بہترین عمل کیا ہے؟ علمی مباحثہ, علمی گفتگو, علمی بحث. یہ شب قدر کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اسی میں آدمی لگ جائے ساری دعائیں چھوڑ دے, یہ نہیں ہے. ادھر نہ گرے نہ ادھر گرے, سب کچھ کرے ساتھ میں, بیلنس رہے انسان. صاحب جواہر نے اتنی عظیم کتاب جواہر الکلام شب 23ویں ماہ مبارک رمضان کو ختم کی. بزرگ علماء کی یہ روش تھی کہ اپنے عظیم کام کو شب 23ویں ماہ مبارک رمضان کو ختم کرتے تھے تاکہ علمی مباحثہ, علمی گفتگو, علمی کام شب 23ویں کو ہو جائے. چونکہ آج جو فیصلہ ہو جائے گا شب 23ویں کو پھر وہی سال بھر تک رہے گا, پھر جسے عرفہ مل جائے. تو سب سے بہترین عمل یہ ہے تمام عبادتوں کے ساتھ علمی گفتگو کرے انسان, علمی بحث و مباحثہ کرے انسان, علمی سوال جواب کرے انسان. دوسرا جملہ جو دعا ہے ابو حمزہ صومالی کا, خطرناک جملہ ہے, کیسے حل ہو یہ جملہ, لیکن کس درجے کی دعا ہے یہ. وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ, اے میرے اللہ اپنے ہیلے کے ذریعے سے میرے ساتھ مکر نہ فرما. دیکھیں ہیلا, مکر, یہ سب ہماری زبان میں کیا ہے؟ برے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں فلاں مکار ہے, فلاں فریب کار ہے, فلاں دھوکے باز ہے, فلاں ہیلے باز ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ خدایا, دونوں کلمے استعمال کر رہے ہیں خدا کے سلسلے میں, خدایا اپنے ہیلے کے ذریعے سے میرے ساتھ مکر نہ فرما. اس کا مطلب خدا مکر بھی کرتا ہے, خدا ہیلا بھی کرتا ہے. وہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے, یہ معصوم وہ بھی دعا میں, اعلی درجے کی دعا میں. خدا مکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہی کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ مکر کرتا ہے لیکن اچھا مکر کرتا ہے. اللہ ہیلا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, وہ بہت سنگین ہیلا کرتا ہے. عرض کیا میں نے آپ کے سامنے, یہ خطابت اور مجلس کے لیے نہیں بلایا آپ نے مجھے. جس دن مجلس پڑھنی ہوگی اس دن مجلس کے لیے بلایا, جب ہم پڑھیں گے. آپ نے درس کے لیے بلایا, درس ہو رہا. تو اس میں سنگین گفتگو آئے گی. آپ کی ذمہ داری کہ آپ پوچھیں. ممکن ہے الفاظ بھی سخت ہوں بولنے میں. آپ ابھی تو شروع ہی کیا, اب یہی تو بولنا ہے اتنی دیر تک. ابھی شروع کیا ہے, سب بولیں گے, ہے نا. کیا ہے مکر, کیا ہے ہیلا؟ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انسان کہاں پہنچ جاتا ہے کہ پھر مکر الہی میں گرفتار ہوتا ہے؟ کہاں پہنچتا ہے انسان؟ مکر کے معنی کیا ہے؟ کصرف الغیر اما یقصدہ بحیلۃ, آپ کا جو مقصد ہے اسے آپ چھپا کے تدبیر کے ذریعے سے کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں. یہ تو ہے نا مکر. آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کو چھپا کے کوئی دوسری چیز دکھانا چاہتے ہیں آپ, اس مقصد کو آپ چھپائے رہتے ہیں, اسی تو مکر کہتے ہیں. پس سارا مکر موقوف ہے کس کے اوپر؟ قصد کے اوپر. کیا چاہتے ہیں آپ؟ پس مکر
چھپانا اور کسی چیز کو دکھانا معیار نہیں ہے. کیا آپ کے مقصد میں ہے یہ معیار ہے نا ایسے. بس جب یہ بات ہو گئی تو مقصد کے اعتبار سے مکر بھی تبدیل ہوگا. اگر مقصد اچھا ہے تو مکر بھی اچھا ہوگا. اگر مقصد برا ہے تو مکر بھی برا ہوگا. حیلہ بھی اسی طریقے سے. آپ تدبیر کے ذریعے سے سامنے والے سے اپنا مقصد چھپانا چاہتے ہیں. کیا مقصد ہے آپ کا؟ مقصد دھوکہ دینا ہے؟ مقصد فریب دینا ہے؟ یا مقصد آپ کو راہ راست پر لانا ہے؟ یا مقصد آپ کی برائی کی انتہا کی بنیاد پر آپ کو اسی برائی میں چھوڑ دینا ہے کہ اب آپ اس لائق نہیں کہ آپ ٹھیک ہوں؟ کیا مقصد ہے؟ کا عام انسان جو مکر کرتے ہیں ان میں دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے. اللہ ان چیزوں سے دور ہے. دھوکہ کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، دھوکے کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے، فریب کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. اللہ کون سا کمزور ہے کہ جو کسی دھوکے کے ذریعے سے مقصد تک پہنچے گا؟ کہا نہیں. پریشان ہو گئے لغت لکھنے والے، پریشان ہو گئے کہ مکر کا معنی کریں کیسے. اللہ ہر کے ساتھ مکر کرتا ہے؟ کہا نہیں. ابن اسیر نہایا جس کی لغت ہے، حدیث کی معروف لغت، یہ ابن تیمیہ کے شہدائیوں میں سے. معنی دیکھیے کیا کرتا ہے، خود ہی گرفتار ہے اس میں، خود ہی گرفتار ہے مکر الہی میں. ابن اسیر مکر اللہ ایقاء بلائہ. اللہ کے مکر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بلا میں مبتلا کرتا ہے. کس کو؟ بِأَعْدَائِهِ، اپنے دشمنوں کو. دون اولیائہ، اپنے چاہنے والوں کو مکر میں مبتلا نہیں کرتا ہے. قیل ہیا استدراج العبد، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکر کے معنی آہستہ آہستہ بندے کو اس کے برے اعمال کے نتیجے میں برائی کی طرف ڈھکیلنا ہے. کس چیز کے ذریعے سے؟ اطاعت کے ذریعے سے. وہ سمجھتا ہے کہ عبادت کر رہا ہے لیکن وہ عبادت نہیں. فَيَتَوَهَّمُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ، وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اس کی تو عبادت قبول ہے. وَهِيَ مَرْدُودَةٌ، جبکہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. وہ نماز پر نماز پڑھا جا رہا ہے، اس کی نماز شب بھی نہیں چھوٹی ہے، ماں کو جوتے مارتا ہے اور اس گمان میں کہ نماز پڑھ رہا ہے. اس کا روزہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، مستحبی روزے بھی انجام دے رہا ہے، لیکن زوجہ کو ستاتا ہے. سمجھنا میری تو عبادت قبول ہے. استدراج میں، مکر الہی میں گرفتار ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عبادتیں خدا کے لیے انجام نہیں دیے. وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے، والمنکر، خرابیوں سے روکتی ہے. یہ کیسا نمازی ہے کہ جتنی برائیاں یہی انجام دیتا ہے؟ یہ کیسا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس کو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے جو سمجھ نہیں پا رہا ہے کدھر جا رہا ہے؟ یزید بھی یہی سمجھ رہا تھا، شانے اچکا رہا تھا شام کے دربار میں، ناک پھلا رہا تھا. سمجھا تو بڑے ہم، کیا کہنا ہے، اہل بیت اطہار کو اسیر بنا لیا، ہم سے بڑا کون، ہم تو اللہ کے. تو عزو من تشا و تو ذل من تشا پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. اب کون اس کا نشہ حرن کرے؟ کون اس کا نشہ حرن کرے؟ کون اس کو اس کے خانے میں لائے؟ کسی میں جرات ہے کہ نہیں؟ بظاہر قیدیس کا نشہ حرن کرے گا. ایک اسیر خاتون ہی جس کی مشکیں کسی ہوں گی وہی اس کو خانے میں لائے گی. کہ محلن محلا، ذرا ٹھہر جا. انسیتا قول اللہ عز وجل،
اور تو بھول گیا اللہ کے قول کو. تو عز من تشاء و تذل من تشاء پڑھ رہا ہے. نہیں تیرے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے مہلت دے رکھی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مہلت دینا ان کے لیے اچھائی ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, ہم نے تمہیں مہلت دی تاکہ اور گناہ کریں. وفی الآخرۃ عذاب مہین, آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مکر الہی میں مبتلا ہے تو یزید, سعیک کد کیدک, تو جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے, تو جتنا قید و فریب کرنا چاہے کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. کون ہے؟ صحن مقدس پر بمباری کر کے تم نام مٹاؤ گے ہمارا؟ کبھی نہیں ہوگا. قرآن کے جلا کے تم قرآن کا نام مٹاؤ گے؟ بالکل نہیں ہوگا. تم مکر میں مبتلا ہو. تم اس توحید کا نام لے کے لوگوں کا کلیجہ چباؤ گے, تم مکر الہی میں گرفتار ہو. تمہیں معلوم نہیں, تم سمجھ رہے ہو اچھا کام کر رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ ہم تو شرک کو مٹانے کے لیے قبریں کھود رہے ہیں, سمجھ رہے ہو اچھا کام ہے. انہا مقبولہ وہیا مردودہ, یہ مردود ہے, برباد ہے. نہیں ابھی ہم سب دوسروں کی بات سن رہے ہیں, اچھے لگ رہی ہے. ابھی اپنی بات سنیں گے تب برا لگے گا. ابھی اپنی بھی نوبت آئے گی, ہم بھی مکر میں گرفتار ہیں. مکر الہی لا تمکر بی فی حیلتک. وہ یزید کے لیے دعا تھوڑے ہی کر رہے تھے امام علیہ السلام, ہم ہی لوگ کے لیے تو دعا کر رہے تھے کہ اپنے مکر میں ہمیں گرفتار نہ کر. دعا ابو حمزہ صومالی میں کس کے لیے؟ شمر کے لیے تھوڑی دعا ہو رہی تھی, وہ تو تھا ہی تھا گرفتار. مکر الہی میں کون مبتلا ہے؟ من وسع لہ الدنیا, سرکار امیل شام ضربت جس کی ابھی سنی, پہچانا نہیں ہم نے سرکار امیر المومنین کو. اپنے مظومات و مخیلات, اپنے خیال کے بخار کا نام ہم نے فضائل رکھا ہے. اہل بیت کے فضائل کہاں ہم جانتے ہیں؟ فضیلت کہاں جانتے ہیں؟ فضیلت کو تو ہم نے جس کو سمجھ لیا کہ فضیلت ہے وہ فضیلت ہے, ورنہ فضیلت ہم جانتے مانتے کچھ بھی نہیں ہے. من وسع لہ الدنیا, دنیا جس کے لیے پھیلا دی جائے. مولانا صاحب نماز پڑھتے پڑھتے گھٹے آ گئے جو وہ پیشانی پہ گھٹے, گھٹنوں پہ گھٹے, ٹخنوں پہ گھٹے, کاٹنے پڑتے ہیں گھٹے, پھر بھی دیکھیے کہ اپنا مکان نہ بن سکا. وہ اسے دیکھیے, اسے چوری بھی وہی کرتا ہے, رشوت بھی وہی لیتا ہے, سود بھی وہی کھاتا ہے, ماں کو بھی وہی مارتا ہے, باپ کو بھی وہی گالیاں دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے. دیکھیے اس کو, دیکھیے وہ کوئی انصاف ہے؟ سب فوراً اللہ پر. بچہ ہے بچہ, یہ بچپنا ہے. جب تک باپ دے رہا تھا بڑا اچھا ہے, آئس کریم کا آئس کریم دلا دی, ٹافی کا ٹافی دلا دی, 1000 روپے کا کھلونا کا 1000 روپے کا کھلونا دلا دیا. سب ادھر بخار آیا, نیمونیا ہوا, باپ نے کہا, ڈاکٹر نے کہا کہ آئس کریم کے قریب تو نہ جائے بچہ, آئس کریم کے قریب نہ جائیے, ٹھنڈا پانی تو دیکھنے بھی نہ پائے. عادت ہم نے خراب کی اس کی ہر ضد پوری کرنے کی. ہو گیا اس کو نیمونیا, ابھی پھر پلٹنے کا خطرہ ہے, اب اس نے ضد کر لی آئس کریم کی. فریج میں پانی ہے, ٹھنڈا پانی پینی, ہم نہ دینے کے, محلے والے آ گئے. ارے کیسے ظالم باپ ہیں آپ کیسے ظالم باپ ہیں, ٹھنڈا پانی نہیں دے رہے اسے. ارے 2 روپے کی آئس کریم میں کیا رکھی ہے؟ 10 روپے کی آئس کریم ممبئی میں 2 روپے میں کہاں ملے گی آئس کریم؟ ہاں 10 روپے کی آئس کریم میں کیا رکھا ہے جناب؟ لو بیٹا میری طرف سے. آپ نے کہا جائیے اپنے گھر جائیے, ہم 10 روپے کی آئس کریم نہیں دے سکتے کیا اپنے بچے کو؟ آپ کو زیادہ محبت ہے کہ مجھے زیادہ محبت ہے؟ بچہ ہے کہ ناراض, بابا گندے, بابا خراب, بابا کچھ نہیں آتا, چتوز نہیں دلاتے اور کرکرے نہیں دلاتے اور فلاں نہیں دلاتے. اور بھیا اس کا سینہ خراب ہے, کھانسی ہو جائے گی اسے, 2 روپے کی یہ نہیں 1000 روپے کا کھلونا گھر میں پڑا ہوا, باپ اتنا چاہتا ہے, اسے سمجھ ہی میں نہیں آتی. بابا گندے, بابا گندے, بابا گندے. بابا کو تم کتنے ہی گندے کہتے رہو پھر بھی آئس کریم نہیں دلائیں گے. کیوں نہیں دلائیں گے؟ اس لیے کہ تمہاری جان پیاری ہے. یہ 10 روپے کی آئس کریم میں تمہاری جان چلی جائے گی, تو پھر یہ لاڈلا بچہ کہاں ملے گا؟ یہ اسے بچے کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے بات. تو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو فریاد کرتا ہے. وہ یہی حال ہمارا بھی ہے. ابھی ذہن مظہری پر ہے طفولیت کا عالم کہ ملا نہ جب کھلونا مچل گیا خدا سے. وہ یہی ہماری بھی حالت ہے, یہی ہماری بھی حالت ہے. جس کو دنیا مل گئی تو اب ہم اسی کو دیکھ کے خیرہ ہے. اللہ
کتنا بڑا ویلا ہے اس کا، ہم کو کچھ بھی نہیں. کمن وسع لہ الدنیا، جس کے لیے دنیا پھیلا دی جائے، وسیع کر دی جائے. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُكِرَ بِهِ، اور اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ مکر کیا گیا ہے. دنیا دے کر اسے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ مکر میں گرفتار ہو گیا. کیوں؟ کہ گناہوں پر گناہ نعمتوں کی بہتات ہے. شراب بھی پی رہا ہے، نعمت بھی ہے. قارون بھی بنا ہوا ہے، نعمت بھی ہے. کب ڈرے؟ یہ نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے. اگر کسی کے لیے دنیا وسیع کر دی جائے اور وہ یہ نہ جانے کہ اس کے ساتھ مکر کیا جا رہا ہے، فہو مخدون العقل، اس کی عقل بیکار ہو گئی ہے. امیر المومنین سے پوچھو، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کھیل رچا جا رہا ہے. اس کے پاس اگر دنیا ہے تو مخلوقات جو مجبور ہیں ان کو کیوں یہ فراموش کی ہے؟ دنیا سے آخرت کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ دنیا ہی میں کیوں؟ نماز بے وقت ہے، عبادت بے وقت ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے مجلسوں میں آنے کا، درس میں آنے کا، کچھ نہیں ہے، نہیں موقع نہیں. کیا یہ مکر الہی میں گرفتار ہے؟ اسے پوچھے تو یہ توجیہ بھی کر دے گا، ارے مولانا ہم تو رزق الہی کی تلاش میں ہیں. رزق الہی کی تلاش میں وہ اپنی دولت بھی پیش کر دے گا، آپ چپ بھی ہو جائیں گے. رزق الہی کی تلاش میں، لیکن وہ رزق الہی جس میں خدا چھوٹ جائے. مکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سرگردانی ہے. خدا جب اپنے مکر میں گرفتار کرتا ہے تو کیسے گرفتار کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کو کتنا ناز و نعم اٹھایا اللہ نے بنی اسرائیل کا، کتنا اٹھایا ناز و نعم. سوچ سکتے ہیں آپ ناز و نعم اللہ نے کتنا اٹھایا؟ من و سلوہ بھیجا، فرعون سے نجات دلائی، 12 راستے بنوائے، دریائے نیل میں راستہ بنا دیا. اینٹ گئے، نہیں ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہم 12 راستے سے جائیں گے، 12 راستے بنا دیا. پانی مل گیا کہ نہیں ہم ایک پانی سے نہیں پئیں گے، ہم 12 چشمے چاہیے، 12 چشمے. اللہ نے سب کچھ دے دیا. اتنے کے بعد تو اب تو اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ بس آگے چلو، وہیں آگے تو ہے ارض مقدس، وہیں جاؤ گے ظالم نکل جائے گا. ہم نہ جانے کے پہلے اس کو نکالیے تب جائیں گے. وہ قرآن ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میں. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیں 22ویں آیت، 15 سے 22 آیت کے بیچ میں، 25ویں آیت کے بیچ میں. ہم نہ جانے کہ آپ پہلے وہاں چلے آئیے ان کو، پھر ارے نہیں تم جاؤ گے وہ چلے جائیں گے. کرنا ہم نہ جانے کہ آپ اور اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، ہارون کے ساتھ. ہم نہیں جانے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. انا قائدون، نہیں جاؤ گے تو اب مکر میں گرفتار ہو گئے. خدایا ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے. عقوبت الہی. اب یہ بے ادب ہو گیا ہے، اب اسے سزا کی ضرورت ہے. سزا میں سے کیا سزا ملے؟ ہم سے جدا ہو جائے، نبوت سے جدا ہو جائے، اپنے رہبر سے جدا ہو جائے، اپنے امام سے جدا ہو جائے، اپنے نبی سے جدا ہو جائے، اپنے رسول سے جدا ہو جائے. کیا ہوگا؟ موسیٰ تم نے دعا کی ہے یتیہون فی الارض 40 سنہ، یہ اسی زمین پر رہیں گے 40 سال تک، یہ ایسے ہی گھومتے رہیں گے. کتنے فرسخ پر دوری تھی؟ 4 فرسخ. ہوتا کہ تو تورات پڑھتے تھے. میں آپ آ رہا ہوں اپنی طرف، دل تھام کے بیٹھی. اب اپنی ہم مکر میں گرفتار ہیں کہ نہیں؟ دوسروں کے مکر کی داستان سن کے خوش نہ، ہم مکر میں گرفتار ہیں کہ نہیں؟ تب دعائیں ابو حمزہ شمالی پڑھنے میں لطف آئے گا. ولا تمکر بی فی حیلتک، اپنے مکر میں مجھے گرفتار نہ کروا لے. کیا تھا؟ 4 فرسخ 20 کلومیٹر کے آس پاس ہوگا. 8 فرسخ میں جو ہے وہ نماز قصر ہوتی ہے 48 کلومیٹر میں. یہ 4 فرسخ کتنی دوری ہے. تورات پڑھ رہے ہیں رات بھر سفر میں، اور صبح جب پہنچتے ہیں وہاں پر جہاں پر وادی مقدس ہے، پھر وہیں پہ پلٹ آتے ہیں. زمین گھوم جاتی ہے. جیسے ہی پہنچے قریب ویسے ہی پھر پلٹ گئے، پھر وہیں پر جہاں سے شروع کیا تو وہیں پر آ گئے. یتیہون فی الارض، سرگرداں ہے، تیہ کے عذاب میں مبتلا. ہم تیہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. دعا بری چیز ہے، دعا کتنی اچھی چیز ہے. اے بھائی تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ احتجاج میں شرکت کیوں نہیں کرتے ہو؟ قدس کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم آتے کیوں نہیں ہو سامنے؟ ابھی تم کسی احتجاج میں شرکت، ہم تو دعا کرتے ہیں. کاہے کی دعا؟ زین العباد دعا نہیں کرتے تھے؟
مولائے کائنات دعا نہیں کرتے تھے؟ کیا ہے دعا کے نام پر یہ مکر میں گرفتار ہے، یہ دعا کے نام پر مکر میں گرفتار ہے. یہ مقصد دعا سمجھ. کہاں امام زمانہ کے جو اصحاب ہیں وہ رات میں دعائیں پڑھتے ہیں اور دن میں مرد میدان ہیں. اس نے دعا کا مقصد ہی فوت کر دیا. کہاں دعا پڑھی جائے، کہاں میدان میں آیا جائے. یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ دعا کی جگہ کہاں ہے، میدان میں آنے کی جگہ کہاں ہے. یہ مکر میں نہیں گرفتار ہے تو اور کیا گرفتار ہے؟ جس کا نام ہدایت کا سبب ہے اسی کا نام گمراہی کا سبب بن رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ مکر میں گرفتار ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مکر الہی. تو ہی کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہم سرگردانی کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہمیں چیز صحیح سے دکھائی نہیں دیتی ہے. جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہم سرگرداں ہیں. کہا صاحب امام کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں. وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. یہ حرام گناہ بھی کرتا رہتا ہے، عجل علی ظہوری بھی کہتا رہتا ہے. یہ بھی کیسا عجل علی ظہوری کا ہے؟ یہ اپنے گھر میں انصاف قائم نہیں کر پاتا ہے، اس کے باوجود عالمی عدالت کی گفتگو کرتا ہے. وہ جب آئیں گے تو ہم جہاد کریں گے. وہ جب آئیں گے کچھ نہیں کر سکتے ہوتا وقت ہے کہ ادھر نہیں کرو گے. پہلے مظاہرہ تو کرو، دکھاؤ تو اس لائق ہو، اس لائق ہو کہ وہ آئیں، تب تو پتہ چلے گا. امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو اچھوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. وصیت میں مولا کائنات نے کہا انہیں کوئی اچھائی کی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیکی کی ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، برائی سے روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو لوگ نیکی کی ہدایت برائی سے روک رہے ہیں کہ وہ غیبت کے زمانے میں تو حکومت ہی طاغوت ہے، کفر ہے. جو پرچم غیبت کے زمانے میں اٹھائے وہ طاغوت ہے. لیجیے سارے علماء سارے مراجع سب طاغوت ہو گئے، کیونکہ غیبت کے زمانے میں انہوں نے حکومت قائم کر دی. روایت کا مفہوم نہیں کیا یہ، یعنی مذہبی کے ذریعے سے آنکھیں تیز ہوں. کس کی آنکھ تیز ہوگی؟ جو علی کے مکتب پر سمجھے گا، جو مکتب علی پر چلے گا وہ کبھی مکر میں گرفتار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ علی حلوے کو زہر سمجھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی کسی کو حلوہ زہر لگتا ہے؟ اب بتائیے مجھے، کسی کو بمبئی کا افلاطون کسی کو لگا کہ زہر ہے؟ اب اس میں تو بالکل سانپ کا زہر، سانپ کا کی قے ہے. یہ کسی کو لگا؟ کسی کو نہیں لگے گا. کس کو لگے گا؟ کس کو لگے گا؟ جو افلاطون بناتے ہوئے دیکھ لے کہ کن کن ہاتھوں سے اسے کھوا بنانے میں کیا کیا ہوا ہے کھیل. اس کو پھر کہیں مولانا نظر دے دیجیے، بسم اللہ کھا لیجیے. تو آپ کہتے رہی نہ کھائیں گے ہم. آپ کیوں نہ کھائیے گا؟ کہ ہم نے دیکھا کتنے پسینے گرے ہیں، ہم نے دیکھا ہے نہ معلوم سگریٹ پی پی کے کتنے دھوئیں اس میں گرے ہیں، راکھیں گری ہیں، کہاں کہاں نوش کے جو ہے وہ ہاتھ پھر لگایا گیا ہے. یہ سب ہم نے دیکھا، ہم نہ کھانے. ہاں، اور جتنے نظر چکھنے والے ایک کے بجائے دو دو کھا رہے ہیں، بڑے مزے کی ہے. ہم نہیں کھانے. کیوں نہیں کھا رہے ہم بھائی؟ اچھا بتاتے ہی بن نہیں پڑے، سب کو مشکل ہوگی. کہ سب کو حلوہ دکھائی دے رہا ہے، علی مرتضیٰ کو زہر دکھائی دے رہا ہے. کون آیا؟ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے بھائی کے قریب. یہ غلط کہا جاتا ہے کہ بھائی کو جو ہے وہ انگارے سے گرم چمٹا لگا دیا. نہیں، جھوٹ. یہ چمٹا ومٹا لگایا ہوا نہیں تھا، قریب کیا، جل گئے. بھائی کو جلانا چاہتا. حبلت کل حبول، رونے والی عورتیں روئیں عقیل. تم ذرا سا دور سے آنکھ دیکھتے ہو تو تڑپ جاتے ہو. بھائی سے تم کو محبت نہیں ہے، آخرت کی آنکھ سے بھائی کے نہیں ڈرتے ہو. دیکھو ہم جو اپنے ایسے ہی نہیں آئے تھے کہ گھر میں بالکل بھرا ہوا تھا آٹا چاول دال. نہیں، شوس وغبر، بال پریشان تھے، غبار آلود تھے، بچے بھوک کی شدت سے کالے پڑ گئے تھے. ایسی حالت میں آیا تھا میرا بھائی. اس کے باوجود ہم نے اس سے کہا کہ نہیں، جتنا بیت المال کا حق ہے اتنا ہی ملے گا بھائی، چاہے بھوکا رہنا پڑے. دیکھو یہ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں ایسا سلوک کر رہا ہوں. یہ آیا اشعث ابن قیس حلوہ لے کے.
کیا ہے اس میں اشاس؟ حلوہ ہے. کہتے ہیں حلوہ تھا, مجھے لگا بس دیکھیے ہم اس کو کوئی مکر میں نہیں ڈال سکتا ہے, تو ہم بھی اپنی آنکھ تیز رکھیں تو ہمیں بھی کوئی مکر میں نہیں ڈال سکتا ہے. بھئی یہ جو حلوہ لے کے آیا تو مجھے لگا کہ یہ یا تو یہ سانپ کا قے ہے یا سانپ کا زہر ہے. میں نے پوچھا کیا ہے شخص؟ ہدیہ ہے. کیا ہے یہ شخص؟ صدقہ ہے. تو صدقہ ہم پر حرام ہے. کہنا یہ صدقہ نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے آپ کے نام سے. اشخاص تو پاگل ہو گیا ہے, تو مخبوط الحواس ہو گیا ہے, تیرا حواس باختہ ہو گیا ہے, تجھ پر جن سوار ہو گیا ہے, تو دین کے راستے سے علی کو دھوکہ دینے آیا ہے. واللہ لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا. ایسا تو کہاں ہے, کس پھیر میں ہے؟ خدا کی قسم اگر علی کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے اس کے مقابلے میں چینٹی کے منہ سے اس کی غذا چھین لو, تو علی ہفت اقلیم کی حکومت کو ٹھوکر مار دے گا, لیکن کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا. آنکھیں کھولو, مکر میں گرفتار نہیں ہوگے, لیکن ہو مکر میں گرفتار. دین کے راستے سے تم کو, مجھے تھوڑے ہی کوئی شراب لا کے مکر میں ڈالے گا. کوئی شراب کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ مجھے تھوڑے ہی, سنیما ہال کے ذریعے سے تھوڑے ہی کوئی مجھے ورغلا سکتا ہے. وہ تو معلوم ہے کہ اس سے نہیں جائیں گے. کوئی سود کا کاروبار کرا کے تھوڑا ہی ہم سے جو ہے وہ بے دین ہم کو کر سکتا ہے. ہم کو دعا کے نام پر بہکایا جائے گا, ہم کو امام زمانہ کے نام پر بہکایا جائے گا, ہم کو علی مرتضیٰ کے نام پر بہکایا جائے گا, ہم کو امام حسین کے نام پر بہکایا جائے گا, ہم کو حسین حسین کہہ کے بہکایا جائے گا, ہم کو اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے بہکایا جائے گا. یہ مکر نہیں ہے تو اور کیا. جو کام ایمان نہ کیا اس کا اصرار یہ کر رہا ہے مولائی بن کے. یہ کون ہے؟ یہ مکر میں گرفتار ہے. یہ جو سوال کے بہانے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, یہ تیہ کے عذاب میں مبتلا سرگرداں ہے. اسے علمی سوال کرنا چاہیے, موقع ملا ہے تو مشکلات کو حل کرنا چاہیے. یہ ابن کوا کی طرح ہے, مولا کائنات کے پاس ہوتا ہے, سوال کرتا ہے الٹا پلٹا ادھر کا سوال. مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ انک لذاہب فی التیہ. اے ابن کوا تو تی کے عذاب میں مبتلا ہو چکا, علی سے کیسے سوال کر رہا ہے؟ سل ما یعینک او ما ینفعک. اے ابن کوا ایسے سوال کر جس میں تیرا فائدہ ہو یا جو تیرا مددگار ہو سکے. ایسے سوال کر جو تیری مدد کر سکے, جو تیرے لیے نفع بخش ہو سکے. تو کیا سوال کر رہا ہے؟ ہم بھی تی کے عذاب میں مبتلا, ہم بھی سرگردانی کی عذاب. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم سب سے پوچھتے وہ تو یہ کہہ رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہمیں تشخیص کی صلاحیت ہی نہیں پیدا ہوئی ابھی ہم میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جب بھی کوئی بات کیجیے مولانا صاحب فلاں صاحب تو یہ کہہ رہے تھے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہے ہیں تو آپ تشخیص دیجیے خود. من اصغى الى ناطق فقد عبدہ. جس نے کسی کی بات غور سے سنی اس نے اس کی عبادت کی. اب اگر بولنے والا سننے والے کو خدا کی طرف بلاتا ہے تو سننے والے نے خدا کی عبادت کی, اور اگر اپنی طرف بلا رہا ہے, اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کرنا چاہ رہا ہے تو اس نے شیطان کی عبادت کی. فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. سب جس سے پوچھے گا کچھ نہ کچھ تو بتائے گا آپ کو. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہر ایک صحیح ہے نا کہ فلاں یہ کہہ رہے تھے, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خواجہ ربی بننے سے, مقدس بننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. خواجہ ربی کون ہے؟ آپ سوچیں خواجہ ربی کس موقع پر دعا پڑھو, کس موقع پر میدان میں آؤ, سمجھ میں آئے بات. سیدہ زینب کے روضے پر حملہ ہو گیا, ہم دعا کر کے مسئلہ حل کر لیں گے. دعا شب کے سناٹے میں کرو, اپنی حیات کا ثبوت میدان میں آ کے دو. خواجہ ربی
جاتے ہیں لوگ مشہد، چلو چلو خواجہ ربیع کے یہاں چلے، امام رضا کو چھوڑ کے خواجہ ربیع کے جا رہے ہو قبر کے اوپر، وہ کیا ضرورت ہے خواجہ ربیع کی قبر پہ جانے کی؟ موقع ملا امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ جاؤ۔ کون ہے یہ خواجہ ربیع؟ جنگ صفین میں علی سے کہہ رہا ہے یا علی ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں، مجھے کہیں کونے میں بھیج دیجیے، مجھے حق وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون کس کی طرف ہے، بہتر ہے ہم دعا کرتے رہیں۔ وہ دیکھیے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم معاملہ دعا سے حل کر لیں گے، یہ اس زمانے کی مشکل تھی، ان کا تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ میرے ساتھ رہو، تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہیں جاؤ، تم دعا ہی پڑھتے رہو جاؤ۔ نہیں کتنا بڑا مقدس ہے، ہم دیکھیں یہ خواجہ ربیع مقدس ہے، تسبیح والا ہے، یہ تسبیح تو امریکہ کو بھی پسند ہے، یہ تسبیح تو اسرائیل کو بھی پسند ہے۔ امریکہ اس تسبیح سے ڈرتا ہے کہ جس کی ہر تسبیح میں خدا یاد آتا ہے، امریکہ اور اسرائیل اس تسبیح سے ڈرتے ہیں جس سے وائٹ ہاؤس ہلتا ہے۔ امریکہ اسرائیل اس تسبیح سے ڈرتے ہیں کہ جب پوری دنیا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے، ہم سے کوئی انٹرویو آ کے لے لے، پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے ہمارا، اپنے وجود میں نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں بول دیں گے کہ پھر اس سے لوگ ایک سے ایک شوشے نکال لیں، اس کو کیوں آپے میں نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے اپنے پر۔ یہ CNN اور یہ اور وہ سب آ جائے اگر ہم سے انٹرویو لینے تو ہم تو پھر پیروں تلے زمین کھسک جائے ہمارے، اس لیے کہ ہم ہی نہیں کیا اپنے آپ میں، ہم نے سمجھا یہی سب کچھ ہے، انٹرویو میں لے رہا ہے ہمارا، اب ساری دنیا میں پھیلے گا، لیکن وہ ادھر اوائل انقلاب تسبیح سے کہتے ہیں، اس تسبیح سے دشمن ڈرتا، ادھر ساری دنیا فوکس لیے ہوئے، کچھ بولنا ہے انہیں، بول رہے ہیں احمد نماز کا کتنا وقت باقی ہے؟ کہیں اذان ہو گئی، کہا ہو گئی، سب کو چھوڑ کے چل دیے، کہا 2 منٹ رک جائیے، یہ اپنے نتیجہ دے دیجیے، ان کو نتیجہ دے دیجیے، یہ انتظار کر رہے ہیں آپ سے، امریکہ کے لیے آپ کیا کریں گے، اسرائیل کے سلسلے میں آپ کا کیا منشور ہے؟ کہا کچھ نہیں، ان سب کو روک دو، ان سب کے لیے وقت ہے، اس نے بلایا ہے۔ یہ تسبیح اثر کرتی ہے، خواجہ ربیع کی تسبیح نہیں اثر کرتی ہے، یہ تسبیح اثر کرتی ہے کہ پھر دنیا ڈرتی ہے۔ کیوں اثر کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو خدا محبوب ہے، جس کو خدا محبوب ہوتا ہے خدا اس کی محبت سب کے دل میں ڈالتا ہے، وہ پھر کبھی مکر میں نہیں آتا، پھر وہ کبھی فریب میں نہیں آتا ہے۔ خواجہ ربیع آ جاتا ہے، ادھر معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اس نے اپنی تسبیح روکی، کہا خدا حسین کے قاتل پر لعنت کرے، کہا ہے میری تسبیح چھوٹ گئی، حسین کے قاتل پر لعنت کی، میری تسبیح چھوٹ گئی، اللہ اللہ اللہ، پھر سے شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ تسبیح کے مکر میں گرفتار ہے۔ وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ، اے میرے اللہ مجھے اپنے ہیلے اور تدبیر کے مکر میں گرفتار نہ کر کہ ہم دین ہی کے ذریعے سے دھوکہ کھا جائیں، ہم دین کے راستے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ مفصل خطبہ ہے مولانا کائنات کا، شام ضربت ہے، آپ یہ سنیں، روضۃ الکافی میں 22ویں حدیث ہے، مفصل خطبہ، میں نے 3-4 جملے نوٹ کیے ہیں۔ ایھا الناس، مشکل کیا ہے؟ تم تی کے عذاب میں گرفتار ہو، تم مکر کے عذاب میں گرفتار ہو، تبھی تو چوتھے امام کہہ رہے ہیں دعائے ابو حمزہ میں وَلَا تَمْكُرْ بِي فِي حِيلَتِكَ، یعنی ہم ہیں مکر میں گرفتار، نکال لے مکر کے عذاب سے۔ ایھا الناس، لوگو، ان المنتہلین للامامۃ من غیر اہلہا کثیر، اپنے کو امام سمجھنے والے نااہل بہت زیادہ ہیں، ایک سے ایک امام ہیں دنیا میں پڑے ہوئے جو نااہل امام ہیں، دعوی امامت کرنے والے بہت سارے ہیں۔ خوب ہے تو مشکل تمہاری ہے، کیا ہے تمہاری؟ وَلَوْ لَمْ تَتَخَاذَلُوا عَنْ مُرِّ الْحَقِّ، اگر حق کی کڑواہٹ اور حق کی صراحت کی بنیاد پر تم نے حق کو آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر ترک نہ کیا ہوتا، مشکل تمہاری ہے۔ آج دشمن تمہارے اوپر کیوں شجاع ہے؟
آج تم کیوں کمزور ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پاس حقیقت حق ہونے کے باوجود تم ایک دوسرے سے جدا ہو. اپنا ہی بیٹا ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں ہم نہیں سمجھنے والے. ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں, وہ جہاں ہم جاتے ہیں وہ صحیح ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ کو اتنا ڈس بیلنس کر دیا گیا ہے کہ وہ صحیح بات سمجھنے کو تیار نہیں. جدائی ہے, حق سے جدائی ہے. اگر تم لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے حق سے کنارہ کش نہ ہوئے ہوتے اور باطل کو مٹانے میں اگر تم سست نہ ہوتے, ولم تہنوا ان توہین الباطل, اگر باطل کی توہین و تحقیر و بربادی میں تم نے سستی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا, لم یتشجع علیکم من لیس مثلکم, تو ان میں طاقت نہ ہوتی جو تمہارے جیسے نہیں تھے کہ تم پر قوی ہو جاتے ہیں. تم پر شجاع دشمن تمہارے منہ کو کیوں ہار رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے حق کو چھوڑ دیا ہے, اس لیے کہ تم کو باطل کی جیسے توہین کرنی چاہیے تھی. آج تم کو اپنے گھر میں صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے گناہ کو نکال سکو. آج تمہیں اپنے ماحول کو بنانے کی ضرورت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہارے سماج میں کتنے طلاق ہو رہے ہیں. تم سارے جہاں کو فتح کرنا چاہتے ہو, اپنے گھر کا مسئلہ نہیں حل کر پا رہے ہو. کو ایجوکیشن کے نتیجے میں تمہاری لڑکیاں کس بے راہ و روی کی طرف جا رہی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. تمہارا لڑکا کہاں جا رہا ہے, کس راہ پر لگا ہوا, تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. تم ساری دنیا کو فتح کرنے کے اوپر تیار ہو. وَلَمْ يَقْوِ مَنْ قَوِيَ عَلَيْكُمْ, اور جو لوگ تم پر قوی ہو گئے ہیں وہ کبھی تم پر قوی نہ ہوتے. اور جو لوگ اطاعت کو روندنا چاہتے ہیں, اطاعت مولا کو, جو لوگ مولا کی اطاعت کو پامال کرنا چاہتے ہیں, اپنی اطاعت کروانا چاہتے ہیں, وہ کبھی تم پر قابض نہ ہوتے. لیکن مشکل کیا ہے؟ تو تم کما تاحت بنو اسرائیل علی عہد, مشکل یہ ہے کہ تم اسی طریقے سے سرگرداں ہو جس طریقے سے موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل تیہ کے عذاب میں مبتلا تھے. تم اسی تیہ کے عذاب میں مبتلا ہو. تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تمہیں کدھر جانا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے علی مرتضیٰ کو چھوڑ دیا, کنارہ کش ہو گئے. 3 ہی لوگ تو آئے تھے, کتنے لوگ آئے تھے پیغمبر اکرم کے بعد مولا کائنات کے پاس؟ کتنے لوگ تھے؟ 3-4. سلمان, بوذر, مقداد دیر میں آئے تھے. اما کہ بس یہی, اور چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں. تم سرگردانی کے عذاب میں مبتلا ہو. نہیں, اتنا نہیں ہے کہ تم سرگردانی کے عذاب میں, مجھے مرنے دو, مجھے جانے دو. وَلَعَمْرِي لَيُضَاعِفَنَّ عَلَيْكُمُ الطِّينَ مِنْ بَعْدِ أَضْعَافَ مَا طَاحَتْ بنی اسرائیل. خدا کی قسم میرے جانے کے بعد تمہاری سرگردانی کا عذاب اور زیادہ بڑھے گا. تم میرے بیٹے کو بلاؤ گے حسین کو, اور پھر اسی کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ تم تیہ کے عذاب میں مبتلا ہو. یہ ابن ملجم تیہ کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ خانہ کعبہ میں خدا کے لیے علی کو قتل کر رہا ہے. یہ تیہ کے عذاب میں مبتلا ہے. ہم بھی علی کی محبت میں علی کے مقصد کو قتل کر رہے ہیں. یہ تیہ کے عذاب میں مبتلا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم مقصد علی کے قاتل ہیں, تیہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہے. تو سخت باتیں اپنے لیے جب ہوتی ہیں تو کسی کے منہ سے وہاں نہیں نکلتی ہے, اس لیے کہ اپنی کمی بہت خراب لگتی. لیکن اچھی بات ہے, آدمی خاموشی سے سنے, بڑی اچھی بات ہے. درس سیکھے. یہ شام ضربت علی مرتضیٰ, ابن ملجم سے عبرت لے. ہر محبت با کمال نہیں ہے, تا وقت کہ محبت نظام کے دائرے میں نہ آئے, جس کو آپ سسٹم کہتے ہیں, محبت نہیں. کون ہے جو اچھوں سے محبت نہیں کرتا؟ تو معاویہ بھی کرتا تھا. علی کے مرنے سے علم و فقہ مر گیا, اسی نے تو کہا تھا اور کس نے کہا تھا. لیکن اس کے محبت سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس نے بھی فضائل بیان کیے علی مرتضیٰ کے, ایک سے ایک فضائل بیان کیے. ابن ملجم بھی بیان کر رہا فضائل, لیکن یہ نہیں ہے, دائرے سے ہٹ گیا. دائرے سے ہٹ گیا تو پھر مشکل
حل نہیں ہوگی. تم میرے بعد اور زیادہ تیہ میں مبتلا ہوگے. دیکھو ایک جملے میں مولا کائنات نے 3 دور کی عکاسی کر دی. میرا 25 سالہ دور، زہرا کی شہادت، تم تیہ کے عذاب میں مبتلا. پورے مدینے میں کوئی بچا ہی نہیں تھا کہ بھرے بازار میں زہرا مرضیہ کا چہرہ نیلا ہو رہا تھا، کوئی آگے پکڑتا کسی کا دامن. چپ، سرگردانی کے عذاب میں مبتلا. 25 سالہ میری خاموشی، تم لوگ سناٹے میں، تیہ کے عذاب میں. اب مجھے جانے دو، معاویہ آئے گا، یزید آئے گا. اس کے باوجود جب تمہارے لیے راز کھل جائے گا یہ کون ہے، پھر تم دوبارہ تیہ میں مبتلا ہوگے. کب؟ جب بنی عباس آئیں گے. آنکھیں کھلیں گی نہیں تمہاری. ابو مسلم خراسانی مجھے نامہ لکھے گا چھٹے امام کو کہ آپ کی حکومت آپ میرے پاس جب لیٹر آئے گا تو میں لیٹر کو ایسے پھاڑوں گا اور پھاڑ کے آگ میں جب کہہ دو یہی جواب ہے. اگر سب نے یہی بات سن لی ہوتی، اگر سب کی یہی بینش اور یہی نگاہ ہوتی تو بنی عباس آنے نہیں پاتے. لیکن ہوا کیا؟ حسین 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 یا لسارات الحسین، آؤ بدلہ حسین کا لے لو. آ گئے سب حسین حسین کے نام پر. ارے حسین حسین کے نام پر آ رہے ہو تو 5ویں امام موجود ہے، ان کو حکومت دو. یہ منصور دوانقی کیوں لے رہا ہے حکومت؟ عقل نہیں ہے. تیہ کے عذاب میں مبتلا ہو نا، مقصد تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہو. بنی اسرائیل کی طرح 4 قدم پر ہو لیکن مقصد مکر میں مبتلا ہو. ولا تمکر بی فی حیلتک، اے میرے اللہ تو ہمیں مکر میں مبتلا نہ کر. حسین کو قتل کرنے والا کہے گا جلدی جلدی نماز، جلدی حسین کو قتل کرو، ابھی نماز عصر پڑھنی ہے. دیکھیے یہ مکر الہی میں نہیں مبتلا تو اور کیا ہے. مدھکا دیکھیے اسلام کی تاریخ کے ساتھ، سر قلم شہکا ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. اب اس سے بڑا مکر الہی اور کیا ہوگا؟ مکر نہیں تو اور کیا ہے، یہ مکر ہی تو ہے. مکر سے ملے اللہ ہماری گناہوں، ہماری برائیوں کی بنیاد پر ہمیں سرگردانی سے نجات دے. کیسے نجات دے؟ کوفے کے بچوں سے آج پوچھو ان پر کیسی بے چینی تاری ہے. علی گھر میں لے آئے گئے، دل زینہ کبھی ہوش کبھی بے ہوش. عجب تاریخ کوفہ واقعہ نہ کرتے. تبھی بارہ کوفے کے ننھے ننھے بچے ہیں. شام ضرورت ہے اس لیے مسائل 2 جملے آپ سن لیجیے. کوفے کے ننھے ننھے بچے ہیں، جیسی خبر ملی یتیم بچے، بے وارث بچے علی مرتضیٰ کے گھر پر. اور اب خبر ملی کہ طبیب حاضی کھا رہا ہے. ننھے ننھے بچے طبیب کے پیروں سے لپٹ گئے. اے طبیب میرے بابا کو بچا لے، اے طبیب میرے آقا کو بچا لے، اے طبیب میرے مولا کو بچا لے. میرا بابا مر گیا ہمیں پتہ نہ چلا، علی کو کچھ ہو جائے گا تو ہم یتیم ہو جائیں گے. طبیب گیا، جو ہوا آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. 2 طرف اس نے رخ کیا. ایک رخ مولا کائنات کی طرف کیا، ایک رخ امام حسن کی طرف کیا. علی اب وصیت شروع کر دیجیے. اور ایک رخ امام حسن کی طرف کیا. مولا جہاں تک دودھ ہو سکے انتظام کیجیے، اب ان کے لیے کوئی اور غذا بچی نہیں ہے. شاید بیٹی کو بتانا چاہتے ہیں ام کلثوم میں نے جو کہا تھا نا دودھ ہٹا لو. علی کی زندگی کی آخری غذا دودھ قرار پائے. بس جیسے ہی امام حسن سے طبیب نے کہا، پورے کوفے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ طبیب نے دودھ کی فرمائش کی. بس اثر کیا ہوا؟ لوگ اپنے گھروں سے پیالہ بھر بھر کے دودھ لے کے علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف. ابھی تک کوفے میں غیرت ہے، دودھ کے نام پر لوگ دودھ کا پیالہ لے کے آئے. دودھ کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی کہ حسن مجتبیٰ کو کہنا پڑا بس اب ضرورت نہیں، میرے بابا کے لیے دودھ کافی ہے. ہاں بچوں تم سنو. ننھا بچہ، ایک بوڑھی عورت پیالے میں دودھ لے کے علی مرتضیٰ کی طرف. حسن مجتبیٰ نے دیکھا
کہے ضعیفہ تیری زندگی مجھے معلوم ہے، تیری زندگی کا آذوقہ یہی دودھ ہے، تیرے پاس ایک بکری ہے، اسی کے دودھ کو بیچ کے تو اپنے بچے کا آذوقہ فراہم کرتی، لے جا، میرے یہاں دودھ کی کمی نہیں، سنیے گا۔ کہا اے مولا حسن کیا کہتے ہو؟ ختم ہو گئی بات۔ اے مولا حسن کیا کہتے ہو؟ کس بچے کو کھلاؤں؟ جس بچے کو میں کھلاتی تھی دودھ بیچ کر، وہ بچہ آج صبح سے میرے پیروں میں پڑا، اماں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، میرے آقا کو طبیب نے دودھ کہا، اے اماں آج دودھ نہ بیچو، میرے آقا کو دودھ پہنچا دو۔ میں کہوں حسن مجتبیٰ مبارک ہو، ابھی کوفے میں اتنی غیرت باقی ہے کہ آپ کے بابا کو دودھ لا کے دیا جا رہا ہے۔ ارے کوئی دل سکینہ سے پوچھے، ارے پیاز کے نام پر کوزے آپ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پرچم اسلام کو سرخرو اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگو، اطباعت عالیات کی حفاظت فرما، آنے والی شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما۔ سب سے عظیم شب قدر، شب 23ویں ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کے بعد روز جمعہ ہمیں یوم قدس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمیں اپنے مکر اور ہیلے سے بچا لے، ہمیں ظالم کے خلاف نبرد آزمائی کی توفیق عطا فرما، ہمیں مظلوم کا مددگار بنا، ہمیں ظالم کا دشمن بنا۔ مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمیں اسی سال اور ہمیشہ حج بیت اللہ اور اطباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولے پہلا سوال ہے آغا، سرگردنی کا کیا مطلب ہے؟ سرگردن پریشان رہنا، ادھر ادھر گھومنا، یتیہون یعنی بچے ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، بتائیں نا سرگردانی کسے کہتے ہیں۔ 4 فرسخ پر ارض مقدسہ تھی جہاں بنی اسرائیل کو جانا تھا، 20 کلومیٹر کے اندر۔ جناب موسیٰ کی بات نہیں مانی، 40 سال تک وہیں گھومتے رہے، سے تورات پڑھ پڑھ کے، رات میں تورات پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، لیکن وہیں ٹہلتے رہے، جاتے تھے جہاں جس پوائنٹ سے چلتے تھے اسی پوائنٹ پر آ کے رک جاتے تھے، اور جب عذاب ٹلا تو کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، بس 4 قدم آگے بڑھو وہاں پہنچ جاؤ گے، وہاں پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں سرگردانی، یعنی گھومتے رہنا، کسی مقصد تک نہ پہنچنا، ادھر ادھر چکر کاٹنا، چکر میں پڑے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں ادھر ادھر۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ نعمت خدا مکر ہے؟ نعمت خدا مکر نہیں ہے، نعمت خدا مکر ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ جب تم گناہ پر گناہ کرو اور تم پر نعمت کی بہتات ہونے لگے تو فحذر ہو، تو ڈرو اس سے، یہ نعمت نہیں ہے، عذاب ہے، نعمت مکر نہیں ہے۔ کبھی کبھی خدا گناہوں کی زیادتی کی بنیاد پر نعمت کو مکر بنا دیتا ہے، لگتا ہے کہ ہم نعمت میں، جیسے قارون قرآن کہہ رہا ہے، قارون کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سب جو مجھے ملا ہے سب مجھے ہی، میری وجہ سے ملا، میرا علم تھا، میری قوت تھی۔ نہیں، کچھ نہیں تمہارا، ہم نے پڑھا ہے تو ہم علامہ بنے ہیں، ہم نے پڑھا ہے تو ہم ایسے ہوئے، میرا علم بھی ہمارے لیے مکر ہو سکتا ہے، میری بولی بھی میرے لیے مکر ہو سکتی ہے۔ یہ تو خود انسان اپنے آپ میں سوچے، فکر کرے۔ لہذا نعمت الہی مکر نہیں ہے، خدا کبھی کبھی عذاب کو نعمت بنا کے پیش کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا نیچے ہو چکا ہے کہ یزید صفت ہو گیا ہے۔ اتنی حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں، نہ پہنچیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں ہمیشہ وہ بولنے والے علماء موجود ہیں جو مسلسل بولتے رہتے ہیں، جو مسلسل راستہ دکھاتے رہتے ہیں، لیکن جس کو راستہ نہیں ملتا ہے وہ مکر میں کیسے؟ خانہ کعبہ کیا دیکھیے، بات چھوٹ گئی تھی، نعمت کیسے مکر ہے آپ دیکھیے،
خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اسلام کے استقلال کی علامت ہے. استقلال کی انگلش بولیے بھائی کیا ہے؟ یعنی پریسٹیج، انڈیپینڈنس، آزادی. اسلام آزاد ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. علامت کیا ہے؟ خانہ کعبہ. یہ یہودی کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان، ان کا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے یہ کیسے مسلمان، ان کا اپنا قبلہ بھی نہیں. سورہ بقرہ کی سیقول کی آیت پڑھیے، نبی فول وجہک شطر المسجد الحرام، تم مستقل ہو. ہاں اتنا مستقل خانہ کعبہ، آج یہ خادمین حرمین شریفین کیسے مکر میں گرفتار ہیں؟ اس خانہ کعبہ کے خاتم ہونے کے باوجود ان کا دونوں پٹہ ایک طرف اسرائیل کے ہاتھ میں، ایک طرف امریکہ کے ہاتھ میں. یہ پٹہ نہیں ہے ان کا، یہ دونوں پٹے ان کے دو طرف امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں. اس اسلام کے استقلال کو انہوں نے یہودیت کے شکنجے میں ڈال دیا ہے. اور سوال نہیں کر سب سے بڑے مسلمان ہم ہی ہیں، ہم تم کو قتل کریں گے، تم مشرک ہو، خود مشرک دوسرے کو. یہ کیا ہے؟ توحید کے نام پر مکر الہی میں گرفتار ہے. توحید مکر نہیں ہے، توحید کے نام پر یہ مکر میں گرفتار. علم کیسے مکر ہو سکتا ہے، ذرا واضح کریں. بتایا تو کیسے مکر، ہم آپ کو اتنا بتا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں، رات میں سوئیں نماز صبح میری قضا ہو جائے. اب یہ مکر نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرے کو بتانے والا اس کے اپنے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر علم میں کمال ہے تو؟ یہ جو دوسروں کو تبلیغ کرنے والا ہے یہ خود زبردستی کیوں بہانے بنا کے اپنے لیے جائز کر لیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے یہ مکر میں گرفتار ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ جب قیامت میں عالم پہنچے گا تو دیکھے گا جن جن کو اس نے بتایا تھا وہ سب جنت میں جا رہے ہیں اور یہ جہنم کی طرف. لوگ پوچھیں گے مولانا صاحب آپ تو ہمیں بتائے تھے، آپ کی بتانے کی بنیاد پر تو ہم جا رہے تھے، آپ ادھر کا، آپ کیوں ادھر کا؟ تم نے عمل کیا، ہم نے عمل نہیں کیا. تو مکر میں نہیں مبتلا تو اور کیا ہے یہ کیا ہے یہ مکر؟ العالم بلا عمل کا شجرت بلا ثمر. وہ عالم جو عمل نہ کرے ایسا درخت ہے جس میں پھل نہ ہو. تو مکر نہیں تو اور کیا؟ ہر چیز مکر ہو سکتی ہے. دیکھے کہ انسان کیسے استعمال کر رہا ہے. جو مولا نے بتایا اس راستے پر ہے یا نہیں ہے. کیا قدس کے پروٹیسٹ کا مذہب سے کوئی تعلق ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے قدس کے پروٹیسٹ کا پورا مذہب سے تعلق ہے، کوئی سیاسی چیز ہی نہیں ہے. یہ اور سیاست بھی ہے تو سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. سیاست کا مطلب یہ کہ کسی کی ٹوپی کسی کا سر، تو یہ تو بری چیز ہے ہی، یہ تو ہے ہی غلط. لیکن اگر سیاست کا مطلب زیارت جامعہ، انتم ساست العباد، آپ سیاست مداران بندگان خدا ہیں، بندوں کی سیاست کو معین کرنے والے آپ ہیں، تو اس راہ پر ہم چلیں گے. یوم قدس ہے کیا؟ فلسطین کا دن ہے، فقط بس فلسطین کے سلسلے میں بولو اور کسی کے ساتھ جی نہیں. ایسا نہیں کہ فقط فلسطین کا دن اور کسی کے دن نہ بولو. فلسطینی تو سنی، ہمیں کیا مطلب بولنے کے، ہم سے کیا تعلق ان کا. مولا کائنات کہتے ہیں یہودی کے ساتھ بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو بولو. اگر اس قانون پر عمل کر لیا ہوتا تو یہ آج جتنے عرب کے لوگ ہیں یہ سب ٹھکانے آ گئے ہوتے. کب کہا مولا کائنات نے؟ جب معاویہ نے بسر ابن ارتاد کو بھیجا، اور کیا کیا اس ملعون نے؟ ایک مسلمان عورت اور ایک ذمی عورت، ذمی یعنی کیا مطلب؟ یہودی، غیر مسلم، نان مسلم جو اسلام کی پناہ میں، کیا کیا اس نے؟ اس کے گوشوارے چھینے اور اس کے پازیب چھینے. ٹھیک ہے نا، پازیب سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اشارے سے بھی سمجھ میں آ گیا، یہ چھین لیے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ جو کام ہوا ہے اگر اس پر دکھ کر کے، اس پر غم و غصے کا اظہار کر کے مسلمان مر جائے، ما کانا بہی ملوما، تو وہ ملامت نہیں کیا، بل کانا بہی جدیرہ، بلکہ اس مصیبت پر مسلمان کو مر جانا چاہیے. یہودی کے ساتھ ظلم ہوا، مسلمان مر جائے؟ کہاں؟ اسلام کی پناہ میں تھا، اسلام کی پناہ میں تھا. علی نے ذمہ داری لی تھی اس کی حفاظت کی.
یہ معاویہ تھا جس نے بھیج کے اپنے آپ. مسلمان اگر اس مصیبت پر مر جائے تو میری نگاہ میں سزاوار ہے کہ مر جائے, بہت اچھا مر جائے اس مصیبت پر. ہمارا قبلہ اول ہم سے چھوٹا ہوا ہے, ابراہیم کی میعاد گاہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہے, پیغمبر اکرم کو جہاں سے معراج ہوئی تھی وہ ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں, ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں. ننھے ننھے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے, ان کی ناموس ٹوٹی جا رہی ہے. ہم سے کیا مطلب, ہم دعا کر لیں گے ٹھیک ہو جائے گا سب مسئلہ. مذہب سے تعلق ہے اصل مذہب. آخری وصیت, کل اگر موقع ملے میں وصیت آپ کے سامنے تو ایک جملہ پیش کروں گا. وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت سے مینٹلٹی سمجھ میں آتی ہے. مینٹلٹی کون کیسا ہے وصیت کے وقت سمجھ میں آ جائے گا. میرا پیسہ فلاں قلم میں لگا دینا, فلاں کو دے دینا, اس پارٹی کو دے دینا. معلوم ہے سارا آخری مرحلے میں بھی سے دنیا کی فکر ہے, اس میں مرتے وقت بھی سے یہی سب فکر بچی. دیکھو یہ پیسہ جو ہے وہ فلاں مدرسے میں لگا دینا, فلاں ٹرسٹ میں لگا دینا, فلاں دینی درسگاہ میں لگا دینا, فلاں جگہ جو ہے وہ سبیل لگوا دینا, فلاں جگہ. کہا ہاں یہ دیندار ہے, آخرت کی سے فکر ہے. یہ وصیت. مولا کائنات کو موت کا پسینہ آ رہا ہے ایسے کل جب رات آئے گی, کبھی ہوش نہیں آ رہے کہ بھائی بے ہوش ہو رہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اے حسن و حسین, جہاں جہاں تک میری وصیت پہنچ رہی کہہ دو ظالم کے دشمن مظلوم کے مددگار. پھر بھی مذہب سمجھ میں نہیں آتا. یوم قدس فقط فلسطین کا دن نہیں ہے, بحرین کا دن بھی ہے, مصر کا دن بھی ہے, پاکستان کا دن بھی ہے, ہندوستان کا دن بھی, سب کا دن ہے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے سب کا دن یوم قدس ہے. دنیا میں ہر مظلوم کو اختیار ہے کہ اپنی مظلومیت کا اعلان کرے, ظالم کو بے نقاب کرے یوم قدس کے دن. اور جہاں امن کی رعایت ہو رہی ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرے. جس ملک میں آپ کو امن و امان موجود ہے, جہاں کی حکومت آپ کو موقع دے رہی کہ آپ احتجاج کیجئے ظالم کے مقابلے میں, اس کا شکریہ بھی ادا کیجئے, اس کی برائی نہ کیجئے کہ اس کو آپ کو موقع دے رہی ہے, آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا موقع دے رہی ہے, تو آپ اس کا شکریہ بھی ادا کیجئے. مذہب سے تعلق ہے. کوئی بس یہی ذمہ گراتا ہے, یہی مکر. یوم قدس سے ہم سے کیا مطلب, وہ ایران نے کہا تھا. ایران کیا ہے, پارٹیکولر کوئی چیز نہیں ہے. ذاتی کوئی معاملہ ہو تو کوئی نہ بولے ایک ملک کا معاملہ ہے, بولے نہیں ساری دنیا کا معاملہ, انسانیت کا معاملہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.